وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے کا 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 70 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ۔ اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظ بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی ایک کی موت کا وقت آتا ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے فوت کرتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ خبردار، فیصلے کے تمام اختیارات اسی کے پاس ہیں اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں تمہیں کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو، اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیں گے۔ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ کہہ دیجئے، اللہ ہی تمہیں اس سے اور ہر سختی یعنی تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ۔ کہہ دیجئے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے بھیج دے، یا تمہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے لڑا کر آپس کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھیے ہم کیسے پھیر پھیر کر اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ برحق ہے، ان سے کہہ دیجئے میں تم پر کوئی نگہبان نہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ خبردار، ہر خبر کا ایک وقت مقرر ہے اور عنقریب تم اپنا انجام جان لوگے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیتوں میں مشغول ہوں تو ان سے اعراض کیجئے یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں، اور اگر آپ کو شیطان یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ اور پرہیزگاروں کے ذمے ان آیات میں مشغول لوگوں کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں، لیکن نصیحت کرنا ان کے ذمے ہے تاکہ وہ لوگ بھی پرہیزگار بن جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے لوگوں کو چھوڑ دیجئے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیاوی زندگی نے دھوکہ دیا ہوا ہے، البتہ اس قرآن کے ذریعے انہیں نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص ایسے کرتوتوں کے وبال کی وجہ سے ہلاک نہ کیا جائے۔ اس دن اللہ کے سوا نہ اس کا کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی سفارشی، اور اگر وہ زمین پر موجود ہر چیز بطور معاوضہ دینا چاہے تو وہ اس سے نہیں لی جائے گی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے برے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا، ان کے لیے دوزخ میں کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب تیار ہے، اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 7ویں پارے میں 14واں رکوع ہے، جس کے اندر 10 آیتیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 کے اندر آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 70 تک۔ اب غور کریں، آیت نمبر 61 پر غور کیجئے۔ بندہ موت سے پہلے اور موت کے بعد بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر غالب ہے، اللہ تعالیٰ کے گھیرے میں ہے انسان۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ روح کو قبض کرتے ہیں۔ فرشتے انسانوں کے جسم کی حفاظت بھی کرنے والے ہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا۔ وہی اللہ جو تمہارے اوپر حفاظت کرنے والا بھیجتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے گا، فرشتے فجر کے وقت آتے ہیں، پھر وہ فرشتے چلے جاتے ہیں، پھر عصر کے وقت آتے ہیں، فرشتوں کی ڈپٹی چینج ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اور بھی فرشتے ہیں جو ہمارے دائیں اور بائیں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کی حفاظت کے لیے بھی ہیں۔ پھر وہ فرشتے بھی ہیں جو روح قبض کرنے والے ہیں۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ،
جب روح قبض کر کے لے جاتے ہیں ذرہ برابر اس کام میں کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا اور تیز حساب لینے والا ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اللہ سے زیادہ تیز حساب لینے والا کون ہے؟ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یاد کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو بھی یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو یاد کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ دیکھو خشکی اور تری میں کون تم کو نجات دیتا ہے، تاریکیوں میں کون نکالتا ہے۔ پھر اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نعمتیں دینے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر بھی قادر ہے۔ اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، بارش بہت زیادہ ہوئی، پھر اسی طریقے سے پتھر کی بارش ہوئی یا حاکموں کا ظلم و ستم ہوا، پھر نیچے سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر ہے، جیسے زمین کو دھسا دیا گیا، طوفانی سیلاب آیا، یا نوکروں کے ذریعے آدمی کو آزمایا گیا۔ اور یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض، پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ کر آپس میں لڑا دیتا ہے، تو یہ عذاب کی ایک شکل ہے۔ پھر آگے آیت نمبر 68 میں بیان کیا گیا اللہ کی آیتوں کا جو لوگ مذاق اڑاتے ہیں آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھیے، ان سے الگ تھلگ ہو جائیے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اس سے یہ پتہ چلا جہاں اللہ کا مذاق اڑایا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جائے، اسلام کا مذاق اڑایا جائے، قرآن کا مذاق اڑایا جائے، تو آدمی کو چاہیے کہ ایسی مجلس میں نہ بیٹھے بلکہ اس سے دور رہے، لوگوں کو سمجھائے اور دور چلا جائے، یہ سب سے اہم چیز ہے، ورنہ وہ بھی پکڑ میں آ سکتا ہے۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔